نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم جو بھی یہاں پہ سیکھیں ہمارے اعمال میں، ہمارے علم و عمل میں خوب اضافہ فرما دے، اور اس وقت کے بدلے دوسرے اوقات میں اللہ پاک خوب برکت عطا کر دے، اور سب کی فیملیز میں اللہ پاک اس قرآن کی جو برکت ہے وہ ڈال دے، آمین یا رب العالمین۔ سبق نمبر 8، زیر زبر پیش۔ یہ بہت زیادہ ضروری ٹاپک ہے، اور یہ میں پہلے لیسن کے فوراً بعد یہ والا میری کوشش ہوتی ہے میں یہ والا ٹاپک کراؤں، کیونکہ یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس میں یہ دیکھیے نام کے آخر میں، ٹھیک ہے، آپ نے یہ دیکھنا ہے نام کے آخر میں ہے، ٹھیک ہے، نام کے آخر میں ہے پیش زبر زیر۔ پیش کا بھی وہی کام ہوگا جو دو پیش کا ہوگا، اور زبر کا بھی جس طرح زبر کام کرتی ہے ویسے ہی دو زبر بھی کام کرتی ہے، اور جیسے زیر کام کرتی ہے ویسے ہی دو زیر بھی کام کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی پیش، دو پیش، زبر، دو زبر، اور زیر اور دو زیر، سب کا ایک ہی کام ہے۔ یہ جو دو زبر، دو زیر، دو پیش، ان کو کیا کہتے ہیں؟ تنوین کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تنوین، کیونکہ آخر میں نون کی آواز آتی ہے، اور یہ نام کی بھی نشانی ہے، ٹھیک ہے۔ محمدن، 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 شروع میں اللہ آ جائے یا آخر میں تنوین آ جائے تو یہ نام کی نشانی ہوتی ہے۔ چلے ابھی ساتھ ساتھ دیکھتے ہیں۔ اس میں دو زبر، تین زبر ہم پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے قولا، رجعا، کفرا، یہ قتلا، ٹھیک ہے۔ یہ سارے جو ہے سلائڈ، یہ جو سرکل ہے، یہ سارا اسی کا ہی ہے۔ دو زبر، تین زبر، دو زبر، تین زبر کے بعد جب آپ کو نام نظر آ جائے، ٹھیک ہے، جب آپ کو نام نظر آ جائے تو آپ، اور نام کے آخر میں پیش آئے تو معنی ہوگا نے، یعنی کام اسی نے کیا، ٹھیک ہے۔ یہ انعما ہے، یہ سمعہ ہے۔ انعم اللہ، اللہ نے انعام کیا۔ سمع اللہ، اللہ نے سنا۔ وعد اللہ، اللہ نے وعدہ کیا۔ صدق اللہ، اللہ نے سچ کہا۔ فتح اللہ، اللہ نے کھولا۔ اتخذ اللہ، اللہ نے بنایا۔ انزل اللہ، اللہ نے نازل کیا۔ اتخذا یہاں پہ خالی الف ہے تو ہم نے الف کو زیر سے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ یاد رکھنا ہے کہ پہلے دو زبر، تین زبر آئے گا، ٹھیک ہے، پھر نام ہوگا، بس جیسے میں نے ابھی پڑھا ہے، جیسے کہ یہ ہے، باقی آپ نے خود بنانے کی کوشش کرنی ہے۔ فتح، اس میں مسٹیک آ جاتی ہیں، فتح مطلب ہے کھولنا، ٹھیک ہے۔ اس میں دیکھیے ایک اور امپورٹنٹ سلائڈ ہے کہ دو زبر، تین زبر کے بعد نام پر کھڑا زبر آ جائے تو وہ بھی معنی ہوں گے پیش کے، ٹھیک ہے، جیسے یہ ہے موسیٰ، عیسیٰ، یحییٰ، تو یہ پیش کا ہی معنی دیں گے۔ جیسے قال موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اگر آپ قرآن میں دیکھیں تو آپ کو اسی طرح نظر آئیں گے، فوراً نام آ جائے تو کھڑی زبر والے نام، ٹھیک ہے، دو زبر، تین زبر کے بعد قال موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تو آپ لوگوں نے سمجھ جانا ہے۔ جیسے یہاں پر بھی ہے رجعا، رجعا وہ لوٹا، لیکن آگے نام آ گیا تو پھر ہم نے کہنا ہے رجعا موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام لوٹے۔ ما، یہ ہے قرآن میں اسی طرح ہے ما کفر سلیمانو، ٹھیک ہے، شروع میں ما آیا ہوا ہے تو میں اسی طرح پڑھ لیتی ہوں۔ نہیں کفر کیا سلیمان علیہ السلام نے کا معنی میں کیوں کہہ رہی ہوں؟ کیونکہ یہاں پہ نام ہے، نام کی وجہ سے، ٹھیک ہے، نام پر پیش آ گیا، نام پر پیش آ گیا، مس نہیں کرنا۔ علمہ کا مطلب ہوتا ہے اس نے سکھایا، ٹھیک ہے۔ حلیمہ کا مطلب ہوتا ہے اس نے جانا، اس نے سیکھا نہیں، ٹھیک ہے، سیکھا نہیں، یہ غلط ہے۔ علمہ اس نے جانا، یہ ہے علمہ اس نے سکھایا۔ کس کو سکھایا؟ نام پر زبر آ گیا، ٹھیک ہے، تو ہم نے کو کا معنی کر لینا ہے، اس سے سکھایا آدم علیہ السلام کو، واو۔ اور کتاب اللہ، نام کے نیچے زیر کا مطلب ہوگا کا کے کی، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب۔ ختم اللہ، دیکھیے دو زبر، تین زبر ہے نا، تین زبر والا ہے ختمہ، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ختمہ، مہر لگانا، ختمہ اس نے مہر لگائی،
تو آگے نام آ گیا تو ہم کہیں گے اللہ نے مہر لگائی، ختم اللہ، نام کے آخر میں پیش دیکھنا ہے، اگر پیش ہے تو آپ نے نے کا ترجمہ کرنا ہے۔ اسی طرح یخادعون اللہ، یخادعون یہ آگے پڑھیں گے، یخادعون وہ دھوکا دیتے ہیں، اللہ اب نام کے آخر میں زبر ہے تو ہم نے کو کا معنی دینا ہے، کو۔ بس یہ پیش زبر ان کا معنی آپ اچھے سے یاد کر لیں تو آپ کو قرآن میں بہت آسان ہو جائے گا ترجمہ۔ یہ پیش ہے، ٹھیک ہے، یہ زبر ہے، یہ زیر ہے۔ پیش معنی نے، زبر معنی کو، اور زیر کا مطلب ہے کا، کے، کی۔ یہ بھی وہی ہے، انزل اللہ، خلق اللہ، نام کے جو نام لکھا ہوگا اور اس کے پیش ہوگی وہی نام آپ نے لینا ہے، اور نام بعد میں آئے گا، پہلے 2 زبر 3 زبر آئے گا۔ قتل داؤد جالوتا، اب یہاں پہ دونوں مثال آ گئی، پیش کی بھی اور زبر کی بھی، ٹھیک ہے۔ قتل داؤد تو پھر ڈائریکٹ نام لے لینا ہے، ٹھیک ہے۔ داؤد علیہ السلام نے قتل کیا، کس کو قتل کیا؟ نام پر زبر آ گیا، جالوت کو۔ یہ دیکھیے یہاں پہ ابھی تک ہم نے زبر زیر پیش پڑھا، اب یہاں پہ دیکھیں تنوین، دو پیش، یہاں پہ اگر آپ دیکھیں 2 پیش ہے، 2 زبر ہے، 2 زیر ہے، یہ بھی وہی کام ہے، پیش زبر زیر، یہ بھی وہی کام ہے۔ قوم نوحن، دیکھیں زیر والا ہی کام ہے، نوح علیہ السلام کی قوم۔ ان اللہ، ان اور انا کے بعد ہم نے پڑھا ہے کہ نام پر زبر ہی رہے گا، ٹھیک ہے، انا اور انا، انا معنی بے شک اور انا کا مطلب بھی بے شک ہی ہے، لیکن انا کا مطلب اگر آپ کے بے شک کر لیں تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ ان اللہ، اب دیکھیں نام پر زبر آ گیا۔ اصطفیٰ جو ہے یہ استفا اس کو پڑھیں گے، خالی الف ہے نا تو استفا پڑھ لیں گے، پیچھے سے ملا کے پڑھیں گے تو اسی کی حرکت سے پڑھ لیں گے، ان اللہ اصطفیٰ، بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا، 3 زبر کی طرح ہے، ٹھیک ہے، جیسے انزلہ، اسی طرح یہ بھی، اس کا ترجمہ بھی ہم ماضی میں کرتے ہیں، کس کو چنا، سب پہ زبر آگے دیکھیے، آدم و نوحن و آل ابراہیم و آل عمران، یہ سارے وہی مثالیں ہیں۔ یحییٰ، یہ دیکھیے یحییٰ، موسیٰ، عیسیٰ، جیسے کھڑی زبر والے ناموں پر پیش نہیں لگے گا لیکن وہ پیش والا ہی معنی دیں گے، جیسے کہ قال موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ٹھیک ہے، یہ سارے اسی طرح ہی ہیں۔ 2 زبر 3 زبر کے بعد نام پر کھڑی زبر نظر آئے گا تو آپ نے نے کا معنی دینا ہے، اور یہ جو دوسرا ہے انا اور انا کے بعد ناموں پر پیش نہیں لگے گا، بس یہ آپ اس کو اسی طرح یاد کر لیں، اس کے بارے میں اور کوئی اس طرح ضرورت وہ نہیں ہے کہ اس کے بارے میں کوئی ڈیٹیل بتائی جائے، نام پر زیر زبر پیش جو بتائے گئے ہیں ان کی طرف دھیان دیجیے۔ اب یہ نام کے نیچے زیر کی مثالیں ہیں، ٹھیک ہے، آیات، آیات جمع ہے، ٹھیک ہے، اس کی جو واحد ہے وہ گولتا کے ساتھ آتی ہے، بیچ میں اس میں الف نہیں آتا، یہ دیکھیے آیات، الف تا ہے نا تو یہ جمع کی نشانی ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ یاد کرنے کے لیے آسانی کے لیے بتا رہی ہوں کہ الف تا ہے تو ہاں یہ جمع ہے، بیچ میں یہ الف آ گیا نا تو اس سے آپ سماوات، سیئات، یہ جمع ہے۔ نام کے آخر میں زیر آ گیا، دیکھیے ملکیت کو شو کر رہا ہے، اللہ کی آیات، کس کی آیات؟ اللہ کی آیات۔ اموال الناسی، نام کے آخر میں دیکھیے سب میں زیر ہے، سب میں زیر ہے، یہ زیر کا ٹاپک ہے، ٹھیک ہے، صلاۃ العشاء، یہاں پر بھی زیر ہے، سب میں زیر ہے۔ اموال جمع ہے تو آپ نے جمع کی طرح ترجمہ کرنا ہے، ٹھیک ہے، لوگوں کے مال، اگر آپ کہتے ہیں لوگوں کا مال تو یہ واحد کی طرح ہو جائے گا۔ اصحاب الجنتی، جنت والے یا جنت کے ساتھی، جنت والے کر لیں وہ زیادہ آسان ہے۔ عباد جمع